السلام علیکم سامعین، 16 سفر المظفر کی تاریخ شروع ہو چکے 10 اگست ہے۔ خبر کا عنوان ہے روحانی امانت کی سپردگی۔ یہ امانت سلسلہ تھانوی کے خلیفہ اجل حضرت مولانا سید بلال حسین تھانوی دامت برکاتہم العالیہ نے نبی علم رفیق احمد رحمۃ اللہ علیہ مفتی محمد اکمل کے سپرد کی ہے۔ مفتی محمد اکمل صاحب مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی کے تھانہ بون علاقے میں گاؤں بھیسانی میں مصباح العلوم رفیقیہ کے محتمم اعلیٰ ہیں۔ ان کو یہ روحانی امانت سپرد کی گئی ہے۔ پہلے عرض کر دوں کہ مولانا سید بلال حسین تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ماشاء اللہ جہاں حضرت مولانا شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل ہیں، وہیں آپ اپنے والد محترم حضرت مولانا سید حامد حسین تھانوی کے بھی خلیفہ اجل ہیں۔ مولانا حامد حسین تھانوی اور مولانا شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ دونوں ہی حاکم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ تھے۔ اس طرح مولانا بلال تھانوی نے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج یہ امانت مفتی محمد اکمل کی سپرد کر دی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت والا نے ایک خط بھی جاری کیا ہے۔ اس خط کا عنوان ہے بشارت نعمت۔ مورخہ 15 سفر المظفر مکرمی جناب مولانا مفتی محمد اکمل صاحب نبی علم رفیق احمد صاحب نور اللہ مرقدہ محتمم مدرسہ مصباح العلوم رفیقیہ موضع بحسانی اسلام پور ضلع شاملی یو پی۔ السلام علیکم۔ غیر اختیاری طور پر اہکر کے قلب میں یہ بات متعدد مرتبہ وارد ہوئی کہ آپ کو اجازت بیعت و تلقین دی جائے، لہذا اعتماد و توکل اللہ اہکر آپ کو ان تمام شرائط کے ساتھ جو مشائخ سلسلے کے یہاں ضروری ہیں بیعت و تلقین کی اجازت دیتا ہے۔ لہذا اگر کوئی طالب اصلاح آپ کی طرف رجوع کرے تو انکار نہ کریں۔ تکمیل اصلاح کی دعا کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں چند امور ہر وقت پیش نظر رکھے جائیں۔ نمبر 1، اس اجازت پر اعتماد و اکتفا نہ کیا جائے بلکہ پہلے سے زیادہ ترقی کی جدوجہد اور کوشش کی جائے۔ نمبر 2، نوافل، وظائف اور معمولات کی پابندی رکھیں۔ نماز باجماعت میں تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں اور تمام امور میں اتباع سنت کی فکر کریں۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ متعلقین و مریدین بھی اتباع سنت کی کوشش کریں۔ اسی لیے شیخ العرب والعجم حضرت اقدس حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، ریاء الشیخ خیر من اخلاص المرید۔ نمبر 3، حاکم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیفات خصوصاً بہشتی زیور و اصلاحی نصاب کا اہتمام سے مطالعہ کرتے رہیں اور ملفوظات وغیرہ روزانہ کسی وقت سنانے کا معمول بنائیں۔ نمبر 4، لوگوں کی تربیت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہی کے اصول پر فرمائیں۔ بندے کے نزدیک اس زمانے میں اس سے بہتر کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ نمبر 5، وقتاً فوقتاً اپنے حالات بتلاتے رہیں اور اگر کوئی خاص عذر و مانع نہ ہو تو مہینے میں 1 یا 2 بار ضرور ملاقات کر لیا کریں۔ نمبر 6، اپنے حالات سے ہرگز غافل نہ رہیں۔ اہکر کو اپنی خاص دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ حق تعالی شانہ آپ کو قبولیت سے نوازے اور اسی سلسلہ بلالیہ، ابراریہ، اشرفیہ، امدادیہ کی اشاعت کا ذریعہ بنائیں۔ سید بلال حسین تھانوی۔ نوٹ: اگر خدا نخواستہ اہکر کے مجازین میں سے کسی کے حالات اصولاً قابل اطمینان نہیں رہتے تو تحقیق کے بعد مجازین کی فہرست سے خارج کر دیا جائے گا۔ بہرحال یہ ایک سلسلہ حضرت تھانوی جو مولانا بلال حسین تھانوی کا ہے، اس میں ایک عالم دین کا اور اضافہ ہو گیا ہے۔ اس روحانی امانت کی سپردگی پر خانقاہ امدادیہ اشرفیہ تھانہ بون کے ترجمان مفتی حذیفہ نجم تھانوی، ادھر مولانا ناظم کریم قاسمی، قاری وقار احمد بحسانی وغیرہ نے مبارکباد پیش کی ہے اور دعا بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تا دیر مولانا بلال تھانوی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھیں۔